جب اللہ تمہاری من پسند چیز دینے والا ہوگا تو تمہیں رمضان میں ایک نشانی پہلے دکھائے گا۔ رمضان میں معجزوں کی خاص نشانیاں۔ السلام علیکم۔ جب اللہ تعالی رمضان کے بابرکت مہینے میں کسی انسان کو معجزات دکھانا چاہتا ہے تو انہیں ایسے خاص اوقات میں دعا مانگنے کی توفیق عطا کرتا ہے کہ ان اوقات میں دکھی دلوں کی بڑی دعائیں قبول کرتا ہے اور نہ جانے کتنا کچھ ان خاص وقتوں میں ہی نواز دیتا ہے۔ اس میں ایک سحری کا وقت ہے اور ایک افطار سے کچھ لمحے پہلے کا وقت ہے۔ یہ خاص دو وقت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو دل کی گہرائیوں سے مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو وہ جان لے کہ اس کی دعا بہت جلد قبول ہونے والی ہے۔ اور افطار کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب کوئی روزے دار اپنی کوئی خاص دعا اپنے عظیم رب سے پورے یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو وہ مہربان، رحمان، رحیم اللہ تمام آسمانوں کے فرشتوں اور عرش کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میری تسبیح کرنا چھوڑ دو اور میرے جو روزہ دار بندے اس وقت دعا کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تم محسوس کرنے لگو کہ اس مبارک مہینے میں تم تہجد سے جڑ گئے ہو اور تمہارے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہونے لگے تو یاد رکھنا اللہ تعالی رمضان میں مانگی تہجد کی دعاؤں کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا، بلکہ پھر اللہ تعالی کی طرف سے اپنے ان بندوں کے لیے کن فیکن کے تحفے اترتے ہیں، میرے ان عزیز بندوں کے لیے جو مجھ سے اس مہینے میں لو لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے میرے بندے، قبولیت میری طرف سے ہے مگر دعا تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسباب خود دے رہا ہے اور جن راستوں سے ابھی تمہیں گزار رہا ہے ممکن ہے اگلا کنارہ تمہیں معجزوں تک لے جائے۔ جانتے ہو جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان کی قبولیت بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ وہ جس کا نام ہی القادر ہے وہ تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنے پر قادر ہے۔ اور جب تم یہ کہتے ہو نا کہ کافی ہے مجھے اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور وہ رب ہے اس عرش عظیم کا، تو دیکھنا کچھ وقت کی بات ہے آپ اپنی زندگی میں خوبصورت معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ اب وقت ہے اپنے صبر، یقین اور آنسوؤں کے اجر کا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ ایک خاص اشارہ ہے خوشیوں کی جانب۔ اللہ تعالیٰ ان قریب تمہیں نوازنے والا ہے۔ یاد رکھو اس مبارک مہینے کی جتنی زیادہ قدر کرو گے اور اس کی اہمیت کو سمجھو گے تو نہ صرف ایک ایک پل سے فائدہ اٹھاؤ گے بلکہ اپنے دل کی ہر مراد بآسانی پالو گے۔ اور جان لو کہ معجزات کی گھڑیاں اب زیادہ دور نہیں ہیں۔ یہ ٹوٹی ہوئی امید اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ ہمیں اپنا غم اللہ کو بتانا ہے، اپنی فریاد اللہ کے حضور پیش کرنی ہے، اپنی خواہشیں اور آرزویں اپنے اللہ کو بتانی ہیں، کیونکہ ہمارے غموں کا علاج صرف اور صرف ہمارے اللہ کے پاس ہے۔ اور یقین رکھو اللہ کی مدد ان قریب تمہارے لیے ضرور آئے گی۔ جب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسی خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً میرے لیے بہترین ہی سوچا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا کبھی برا نہیں کرتا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو وہ دعا جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو
وہ آج تمہارے لبوں پر نہ ہوتی۔ اگر اس نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو انشاءاللہ وہ قبول بھی ضرور کرے گا۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے جاؤ اور اللہ سے مانگتے جاؤ۔ آپ کا کام بس دعا مانگنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اب دعا کیسے اور کب قبول ہوگی یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ بس اپنا کام کرتے جاؤ، باقی سب اس اللہ پر چھوڑ دو۔ اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تو سنتا ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے۔ اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہاری من پسند چیز کو مقررہ وقت پر تم تک لائے گا، تو تم پریشان نہ ہو اور کمزور نہ پڑو۔ صبر کرو اور اللہ سے نماز میں دعائیں مانگتے رہو۔ یقین مانو اللہ بڑے پیار سے تمہیں نوازے گا۔ انسان کے لیے سکون کی دو وجہیں ہیں، یا تو سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو یا پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، ہاں مگر اللہ کی محبت سے دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے، اور آپ کو آپ کی من چاہی چیز بھی مل جاتی ہے۔ بس تمہارا رب ایک ہی ہے جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہی جو تمہارا سچا دوست ہے اور وہی ہے تمہارا مددگار۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مومنو، تم صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب بھی اپنے رب سے مانگو تو اپنی حیثیت کے مطابق کبھی بھی مت مانگنا، ہمیشہ اللہ کی شان کے مطابق مانگو اور مانگتے رہو۔ انشاءاللہ وہ اپنی شان سے تمہیں بے حساب نوازے گا، اور جو تمہارا دل کرے وہ تم اللہ سے مانگ لو۔ جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا وہ اللہ پاک تمہیں ضرور دے گا، اور تم اللہ پر ہمیشہ یقین رکھو، اللہ پر ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ تمہارا یہ یقین اور گمان ہی تمہیں اللہ سے تمہاری من پسند چیز دلوائے گا، اور تم جس ذات سے مانگ رہے ہو وہ ذات تو پوری دنیا کو تمہارے قدموں میں لانے پر قادر ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ جب چاہے تمہاری دعا قبول کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہارے مانگنے سے پہلے ہی تمہارے دل کی چاہت قبول کر سکتا ہے۔ مگر جانتے ہو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم صرف زبان سے کہتے ہو کہ تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، لیکن تمہارے دل میں ابھی بھی شک ہے کہ کہیں اگر میری دعا قبول نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا۔ اور جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں، تو تمہیں کیا لگتا ہے جو دعا تم مانگ رہے ہو تم اپنی مرضی سے مانگ رہے ہو؟ جب تم اللہ سے دعا مانگتے ہو تو اللہ بھی تمہاری دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ کچھ دعائیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری قبول ہی نہیں ہو رہی، تو اللہ پاک ہماری ان دعاؤں کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اس پوری کائنات کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا۔ تم جلدی میں ہو، تم دکھ میں ہو، اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے سارے کام جلدی جلدی ٹھیک ہو جائیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کون سا وقت تمہارے لیے اچھا ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے وہ تمہیں بہتر چیز کو بہتر وقت میں عطا کرتا ہے۔ اور اپنے یقین کو کبھی ٹوٹنے مت دینا، بس تم اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو، باقی سارے فیصلے اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔
تو قبولیت میں شک تو بنتا ہی نہیں۔ زندگی میں کبھی بھی بے انتہا عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کریں یا آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی آپ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھیں اور دعا مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ وہ آپ کی ہر دعا ضرور قبول کرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے صبر اور دعاؤں کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو پا لیا۔ آپ بھی اللہ سے پورے یقین کے ساتھ مانگیے اور دیکھتے رہنا، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعاؤں پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ رمضان کی دعا آپ سب کے لیے۔ میری آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ کی ہر دعا کو جو آپ کے حق میں بہتر ہو اس پر کن فرما دے، آمین، اور آپ کو معجزے دکھا دے اور آپ کو دلی سکون عطا فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے اور اس مہینے کے جاتے جاتے آپ کی تمام پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائیں، آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔